إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سنو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے۔ اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اوپر، قدرت پر جو دلائل ہیں وہ بیان فرمائیے اس آیت کے اندر، اور ان دلائل میں غور یا فکر کر کے تاکہ انسان اللہ کی توحید کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لائے اور انسان کی آخرت جنسی ہے وہ اچھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا کہ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، اور سورج ہے یا چاند ہے یا ستارے ہیں سب اس کے حکم کے تابع ہیں، تو پیدا کرنا، حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے۔ اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس میں اللہ پاک نے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، عرش پر۔ اس کے بعد 6 دنوں کے اندر اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آسمانوں اور زمینوں کو 1 منٹ میں بھی بنا سکتا تھا، 1 لمحے میں بنا سکتا تھا، لیکن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ سوال ذہن میں آتا ہے نا، وہ چاہتا ہے 1 دن میں، 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں، آنکھ جھپکنے سے پہلے، ایون بیفور دا بلنک آف این آئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیتا، مگر اس نے 6 دنوں میں بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن۔ اب اس کی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس کی حکمت کاملہ، اس کا نظام، اس نے اس نظام کو ایک گریجولی ایک سسٹم کے تحت جن سے اس نے تمام نظام کو بنایا جن سے۔ مثلا آپ دیکھیں، سردیوں کا موسم آتا ہے، گرمیوں کا موسم آتا ہے، جون جولائی میں بڑی سخت گرمی، اور دسمبر جنوری میں بڑی سخت سردی، 2 کوٹ، 2 سویٹر، اور جون جولائی میں بہت سخت گرمی۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم ابھی جون جولائی کے اندر آپ 47 ڈگری میں بیٹھے ہوئے اور صبح آپ اٹھیں تو -3 ہو، ایسا تو نہیں نہ ہوتا؟ نہیں، آہستہ آہستہ گرمی کی شدت آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوتی ہے،
بالکل ختم ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ موسم ذرا خوشگوار ٹھنڈا ہونا شروع، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈ آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈ ختم ہونی شروع. یہ نہیں کہ راتوں رات پوری گرمی آ گئی جون جولائی کی اور راتوں رات پوری سردی آ گئی. ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. مرد کا نطفہ عورت کے رحم کے اندر جب جاتا ہے تو کیا اسی دن بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ نہیں، پہلے وہ اسی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 دن دوسری حالت میں آتا ہے، پھر 40 دن دوسری حالت میں آتا ہے، کرتے 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 ایک سسٹم کے مطابق 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا جن سے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس نے 6 دنوں کے اندر جن سی اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق انہوں نے سوال کیا، یہودیوں نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا، اتوار اور پیر کے دن، اور منگل کے دن پہاڑوں کو بنایا اور ان میں نفع بخش چیزوں کو بنایا، اور بدھ کے دن درخت، پانی، شہر، آباد اور بنجر زمین کو بنایا. یہ 4 دن ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی اس سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیا. قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ. اب اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ آپ کہیے بے شک تم ضرور اس کا کفر کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتی ہو، اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتی ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا، اور قرآن کے اندر بھی آ گیا کہ اللہ نے 2 دن کے اندر زمین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو. تو یہ ہے رب العالمین. اور زمین میں اس کے اوپر سے بھاری پہاڑوں کو نصب کر دیا اور اس میں برکت فرمائی، اور اس زمین میں اس کے باشندوں کی غذائیں 4 دنوں میں مقرر فرمائیں جو مانگنے والوں کے لیے برابر ہیں. اچھا، پھر دوسری ایک روایت حدیث میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اتوار اور پیر، یہ جو 2 دن ہیں، ان میں زمین کو بنایا، اور پھر ان کے باشندوں کی روزی 4 دنوں میں مقدر فرمائی. پھر پہاڑ نصب کیے، دریا جاری کیے، درخت اگائے، سمندر رواں کیے، اور یہ تمام منافع جو ہے منگل اور بدھ 2 دنوں میں بنائے. اسی طرح اس کی تصدیق سورہ حامیم کی آیت نمبر 11-12 اگلی آیات کے اندر ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، ثم استوى، اور حالانکہ وہ دھواں تھا تو اسے اور زمین کو فرمایا کہ تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہوئے، تو ان کو 2 دنوں میں پورے 7 آسمان بنا دیا. تو یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کو زمین بنائی، منگل اور بدھ کو اس میں پہاڑ کھڑے کر دیے، پہاڑ قائم کر دیے. اتوار اور پیر کو زمین، منگل اور بدھ کو اس میں پہاڑ بنا دیے، دریا جاری کیے، درخت اگائے، اور جمعرات اور جمعے کو آسمان بنائے. ہفتے کا دن اس میں ذکر نہیں ہوا، ہفتے کا دن. اب یہودی جو ہیں، اگر آپ غور کریں تو یہودی ہفتے والے دن چھٹی کرتی ہیں، کرسچنز سنڈے والے دن چھٹی کرتی ہیں، جیوز سیٹرڈے کو چھٹی کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بظاہر مسلمان جمعے والے دن چھٹی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہودی ہفتے والے دن چھٹی کرتی ہیں. تو اب اس میں ہفتے کے دن کا ذکر نہیں ہوا ان احادیث کے اندر، ان آیات کے اندر. تو اب یہودی جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ یا کہنے لگے اس وقت
کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا تھا، ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا تھا، استغفر اللہ من ذالک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی اس بات کو سن کر ناراض ہوئے حضور۔ آپ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا۔ سورہ قاف 6 دنوں میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تھک گیا ہفتے والے دن، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ تو ایک لمحے کے اندر سارا کچھ بنا دے، یہ تو اس کی کوئی حکمت کاملہ ہے جس کو اس نے بتدریجاً اپنے منزل مقصود پر پہنچایا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ تو قرآن کے اندر یہ بات آ گئی، جب یہود نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان کی بات سن کر، جب یہودیوں نے کہا کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ تھک گیا، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں، سورہ قاف آیت نمبر 38 کے اندر جو کچھ ان کے درمیان 6 دنوں میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں۔